اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے، قرآن کریم پہ ہی عمل کرتے ہیں نا۔ ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہاں لکھا ہے بتاؤ کہ بھئی اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے یا اولیاء اللہ کی شان بیان ہوئی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچے کون ہیں؟ جو اللہ والے ہیں۔ ہم تو سچے نہیں ہو سکتے، ہم تو دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں، تو اللہ کے جو ولی ہیں وہی تو سچے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کا جو ہے تذکرہ فرمایا، خود کہا کہ میری امت میں قیامت تک ولی آتے رہیں گے۔ نبوت کا سلسلہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ولیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا ہے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم بھی ہے، فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، احسان بھی ہے کہ قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے ولی آتے رہیں گے۔ پھر کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کون؟ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، صبح شام ذکر کرتے ہیں، وہ ہیں اللہ والے، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں تو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو ساتھی ہوتا ہے نا، یعنی جو اللہ کے ولیوں کی صحبت ہوتی ہے، نیک بندوں کی صحبت ہوتی ہے، جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کی مثال اچھے اور بری کی مثال اس طرح ہے کہ جو اچھا ہے وہ مشک بیچنے والا ہے اور جو برا ہے وہ بھٹی والا ہے، یعنی وہ جلاتا ہے، کپڑا جلائے گا، کچھ بھی جلائے گا تو وہ بدبو پہنچائے گا، لیکن جو مشک بیچنے والا ہے وہ آپ کو خوشبو پہنچائے گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسری جگہ فرما رہے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے بھی کہہ دیا، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ اب ہمیں فائدہ کس طرح حاصل ہوگا؟ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً ہمارا اس میں فائدہ ہوگا۔ کس طرح فائدہ ہوگا؟ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمیں اللہ پر یقین کرنا زیادہ آئے گا، ہمیں بتایا جائے گا کہ اللہ پر یقین کامل کس طرح رکھنا ہے، ہمارا تقوی جو ہے نا وہ مزید پختہ ہوگا، ہمیں تقوی اختیار کرنے میں مزید جو ہے وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی بلکہ آسانی ہوگی، یعنی ہمیں عبادت کرنے میں، ہمیں نماز پڑھنے میں، ہمیں ہر نیک کام کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، ہماری عبادت کا جو ہے وہ شوق بڑھے گا، نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں۔ ہم جن چیزوں سے دور بھاگتے ہیں نا، آخرت کی تیاری میں ہمیں مدد ملے گی، پھر ہمارا اخلاق سنورے گا، ہم عاجز ہوں گے، ہم انکسار ہوں گے۔ اللہ والے عجز و انکساری والے ہی تو ہوتے ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر تھوڑی چلتے ہیں۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کہہ بھی نہیں سکتے یہ اللہ والے ہیں، ان کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے اسے دیکھ کر آپ پہچان نہیں سکتے، کیونکہ ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ عاجز ہوتے ہیں، انکساری والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جب ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے اعمال میں، ہمیں عمل کرنے میں، جو نیک اعمال کرتے ہیں نا، ہمیں ان پر استقامت رکھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم جب استقامت رکھیں گے تو پھر ہم اللہ والوں کا قرب حاصل کریں گے، اور جب ہم اللہ والوں کا قرب حاصل کریں گے تو یقیناً پھر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔